بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اس صورت کے فضائل اور خصوصیات جو ہے مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے: اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، یعنی اے اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر اور ہماری عزت بڑھا ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر یہ 10 آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائی۔ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے۔ اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی ابن کثیر میں روایت موجود ہے۔ جی، تو یہاں سے ایک تو ایمان والوں کی علامتیں بتا رہے ہیں، اور کامیاب کون ہیں؟ وہ مومن ہیں، اور ایمان والے کون ہیں؟ ان کی تقریباً یہ 10 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں وہ ایمان والے ہیں۔ تحقیق افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے، اکڑ کے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ ظاہری خشوع ان کے دل میں موجود ہے، اور خضوع جو ہے وہ کہتے ہیں اندرونی خشوع جس کے اندر موجود، اللہ کے ساتھ دھیان ہو، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا مزاج ہو، ایسے لگ رہا ہو جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، تو یہ اندر کا خضوع ہے۔ اور خشوع اوپر ظاہری اعتبار سے اللہ کے سامنے جھک کے کھڑا ہونا، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا، اکڑ کے کھڑا نہ ہونا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نکمی باتیں، لغویات پر توجہ نہیں دیتے، لغویات سے اعراض کرنے والے، فالتو باتوں سے بچنے والے، وہ کیا ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا والذین ہم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ تیسری علامت والذین، اور وہ لوگ لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی یعنی شہوتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جہاں شیطان بہکائے تو اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، ہاں مگر اپنی عورتیں، بیوی ہے، اور وما ملکت ایمانہم، اس سے مراد باندیوں پر، یعنی
اپنی شرمگاہوں اپنی شہوتوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اپنی حلال اپنی بیوی کے ساتھ، اور ما ملکت ایمانہم یعنی پہلے زمانے میں باندیاں ہو کرتی تھی جو غیر مسلم وہ غنیمت کے مال میں آ جاتی تھی تو ان کو بغیر شادی کے بھی رکھ سکتے تھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے تھے ابراہیم، تو حلال ہے بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی شک کے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ سو ان پر نہیں کچھ الزام، یعنی یہ اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں اور اپنی حلال کے ساتھ پورا کر، اس میں کوئی ان پر ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ پھر جو کوئی ڈھونڈے وَرَاءَ ذَلِكَ اس کے سوا، یعنی حرام کے ذریعے سے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فرمائے وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، کہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتائے اس کے اندر رہ کر اگر اسے بڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی حدود کو پار کرنے والے گویا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں، یعنی اس کی رعایت کرتے ہیں، یعنی اپنی امانت کو پورا کرتے ہیں، جو ان کے پاس امانت رکھی ہے اور جو وعدہ کیا ہے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ راعون خبردار ہیں یعنی اس کی رعایت رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ اور وہ لوگ ہیں ایمان والے جو اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پہ پڑھنا، بے وقتی پڑھنے کو حفاظت نہیں کہتے، پڑھنی تو ہے ہر حال میں پڑھنی ہے لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، تو یہ حفاظت کرنا، یعنی حفاظت پہلے سے ایک چیز کی حفاظت کی ہو، چیز کے ضائع ہونے کے بعد نہیں حفاظت کی جاتی۔ آپ کے پاس ایک چیز اچھی آ گئی، قیمتی چیز ہے، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور تو نماز کی حفاظت کرنا اس کے وقت سے پہلے، نماز کی حفاظت کرنا وقت سے پہلے، یعنی پہلے سے اہتمام کرنا، پورے وقت پر ادا کرنا، یہ حفاظت ہے۔ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے نماز پڑھنا یہ حفاظت نہیں ہے، تو فرض ہے، فرض سر سے اتر رہا ہے، تو وقت پر اور وقت سے پہلے اس کی تیاری کرنا اور حفاظت کرنا، یہ اہتمام کرنا۔ جیسے کوئی گاڑی ہے، آپ اس کے جانے کے بعد نہیں جاتے، یا عین موقع پہ جاتے ہیں تو سر پہ گٹھلی اٹھائی ہوئی ہے اور جو ہے اس کو پھینکا، جلدی سے اوپر گئے، اپنی سیٹ کی بجائے کسی اور کی سیٹ پر بیٹھ گئے، بعد میں جو ہے وہ آ کر چیک کرنے والا کہتا ہے جی آپ سیٹ یہ نہیں یہی ہے، تو کہتے جی جلدی میں آ کے بیٹھ گئے تھے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ گاڑی پر جاتے ہیں تو پہلے سے جا کر بیٹھتے ہیں، ریل پہ جاتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ پہلے جاتے ہیں، بعض دفعہ گھنٹہ ایک گھنٹہ تاخیر سے آتی، جیسے کہ خاص طور پہ پاکستان کی گاڑی، جہاز ہے تو کئی گھنٹے پہلے جاتے ہیں، اور اپنے گھر سے 24 گھنٹے پہلے سفر شروع کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت سے پہلے اس کی حفاظت کرنا، یہ حفاظت ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون فرمایا یہی ہیں میراث لینے والے، یعنی اصل جو میراث ہے وہ دین ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے پاس جو ہے وہ کیا دین ہے، یعنی اسلام ہے، دین ہے، اور اللہ کے احکام ہیں، اپنی سنتیں ہیں، تو اللہ انبیاء علیہ السلام دنانیر اور درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا بناتے ہیں، دین کا بناتے ہیں، تو اصل میراث دین ہے، گزشتہ لوگوں سے دین کو لینا اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچانا، یہ ہے اصل وارث۔ اور وارث کون سے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، یعنی میراث والے کون سے ہیں، میراث لینے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو لیتے ہیں فردوس کی میراث، یعنی فردوس کو، جنت الفردوس کو، اور جنت الفردوس کس کو کہتے ہیں؟ جنت الفردوس کہتے ہیں ٹھنڈے باغوں، ٹھنڈے چھاؤں والے باغ، ٹھنڈے چھاؤں والے باغ، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس جنت میں یعنی جنت الفردوس میں ایسی ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یہ فلاح کا قرآن اور سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اذان اور اقامت میں 5 وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہتے نہیں آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، تو فلاح کے معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو، جہاں ہر مراد حاصل ہو، یعنی آؤ ایسی جگہ جہاں ہر مراد حاصل ہوتی۔ نماز کے ذریعے سے آپ تمام مسائل حل کروا سکتے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔
تو آؤ کامیابی کی طرف، یعنی ہر قسم کی کامیابی نماز کے اندر ہے، اس لیے تو قاموس کے اندر کیا لکھا ہے کہ ہر تکلیف کو دور کرنا اور ہر مراد کو حاصل کرنا، یہ فلاح ہے۔ تو یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ہے، ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو، یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں، چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ہفت اقلیم، یا سب سے بڑا رسول اور پیغمبر ہو، اس دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز خلاف طبع پیش نہ آئے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو تو بڑے تھے، اگر سوچا جائے تو ان کو کبھی تکلیف نہ آتی، کبھی پریشانی نہ ہوتی، حالانکہ سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو دی گئیں؟ انبیاء علیہ السلام کو دی گئیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو ہے آپ کو طعنے دیے گئے، آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک مجلس میں طلاق دی گئی، جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کیا کرے، اس کو ساری سہولتیں، ساری چیزیں ملے، تو آخرت میں جو ہے فلاح جو ہے اصل ہے وہ آخرت کی فلاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو بل یرثون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا کہ جو لوگ فلاح والے نہیں ہیں، جو دنیا کے طالب ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، دنیا پا لیتے ہیں، اور آخرت، حالانکہ آخرت کہتے ہیں وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔